واہ واہ، میرے راستے پہ چلنا ہے یہ کہ جس چیز پہ میں کر رہا ہوں جو میں اس کی آخری کڑی ہوں، اس کو آپ نے کنٹینیو رکھنا ہے۔ تیسری بات، امیر معاویہ اپنے نائب کا تقرر شورا کے بغیر نہیں کریں گے۔ اوئے ہوئے ہوئے، تباہی کا آغاز تو یہاں سے ہو گیا۔ پھر یہ ایک اصول دے دیا جب کہ اس اصول سے ڈیویٹ کیا تو تباہی شروع ہو اب گئی۔ اس اصول میں کیا، اس میں آپ تصور کریں اس میں پنہا کیا نقطہ ہے۔ ہاں آپ نے بتایا یہ جو میں لکھوا رہا ہوں ایگریمنٹ کے اندر کہ خلافت راشدہ کی پیروی کرنی ہے، وہ پیروی یہ ہے ہاں ہاں ہاں، کہ خلافت راشدہ شورائی نظام ہے، ٹھیک ٹھیک اور ٹھیک ٹھیک۔ مستقبل جو ملت اسلامیہ کے سیاسی نظام کا ہے اس کا مزاج اور اس کی نہاد شورائی ہونی چاہیے۔ اب چونکہ یہ آ گیا ہے یہاں، تو اس سے ریلیٹڈ وہی بات فتاوی رضویہ میں لکھی ہوئی ہے تاکہ ان کو جوڑ دیا جائے، جو بکھرے ہوئے لوگ ہیں سمجھنے کے لحاظ سے۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 29، 274 صفحہ۔ اب دیکھو یہ بات ہے اتنی بڑے لیول کی، اور کئی چینلوں پہ دیمک زدہ چوزے بٹھا کے تو اس پر بحث کرا رہے تھے۔ کوئی کہتا ہے یہ سب کھاتا تو یہاں سے خراب ہو گیا، کوئی کہتا ہے یہ ہو گیا، کوئی وہ تو، یعنی اصل یہ طاہر القادری کے شتونگڑوں کو بڑا مرض ہے اس طرف آنے کا۔ اور پھر آگے یہ جو سکول کے پڑھے ہوئے لوگ ہوں، وہاں کوئی جسٹس ہو یا پروفیسر ہو، ان بیچاروں کو اس جہان کی کیا خبر ہے؟ ان بیچاروں نے تو کسی کا جو ترجمہ پڑھا، کوئی 4 صفحے کا رسالہ، کوئی 10 صفحے کا رسالہ پڑھا، تو عربی ماخذ تک ان کی اپروچ ہی نہیں ہے۔ تو ان بیچاروں کے پلے کیا ہے کہ یہ کوئی خود فیصلہ کر سکے؟ جتنا بھی یہ اردو خاں ٹولہ ہے، اب ہر بندہ ظاہر ہے کہ پڑھ تو نہیں سکتا، لیکن وہ پھر اپنی حد میں رہے۔ تو یا تو یہ ساری دسترس حاصل کریں، تو یا پھر کسی کے پیچھے چل پڑیں۔ یعنی اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ، یہ بڑی شخصیات ساری جو ہیں، ابھی میں داتا صاحب کا بھی ان کو آئینہ دکھاؤں گا، تو اعلی حضرت لکھتے ہیں اگر امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ العیاذ باللہ کافر یا فاسق تھے، یا ظالم جائر تھے، یا غاصب جابر تھے، یعنی کوئی کسی لحاظ سے بھی نااہل تھے خلافت کے، تو الزام امام حسن پر آتا ہے۔ تو الزام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آتا ہے کہ انہوں نے کاروبار مسلمین و انتظام شرع و دین با اختیار خود ایسے شخص کو تفویض فرما دیا۔ تفویض ہے سپرد کر دینا، یعنی ایک آج کا مسلمان، آج کا ایک چھوٹا سا سجادہ نشین یا چھوٹا سا ایک عالم دین، اس سے کوئی چھوٹی سی مسجد کا خطیب لینے چلا جائے، تو اگر ذمہ دار وہ پیر ہے یا عالم دین ہے تو وہ اپنی طرف سے تو وہی دے گا نا کہ جو اہلیت رکھتا ہے وہاں جماعت کرانے کی۔ اس نے وہ امام المسلمین مشرق و مغرب کا نہیں بن رہا، وہ صرف ایک مسجد کا ہے، لیکن اس کا بھی بھیجنے والے کا تقاضا ہے کہ اتنی تو اہلیت رکھتا ہو۔ اب ادھر معین کر رہے ہیں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بنا رہے ہیں ایک بندے کو امیر المومنین، اور بنا رہے ہیں پوری امت کے لیے، اور اس بندے کو کھڑا کر رہے ہیں کافروں کے سامنے کہ جس امت پر ہر طرف سے حملے ہو رہے ہیں، اور اس بندے نے امت کو بھی بچانا ہے، پھر آگے علاقے بھی فتح کرنے ہیں۔ تو اگر اس بندے میں خود ہی معاذ اللہ صلاحیت ہی نہیں، یہ جتنی بونگیاں یہ مارتے ہیں، چلو روافض کا تو ویسے دل کالا ہے، یہ جو اپنے آپ کو سنی کہلوا کے بھی جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جو بک بک کرتے ہیں، جو یہ ان پر تنقید کرتے ہیں، اس تنقید والا تو کسی ڈیرے کی مسجد کا امام نہیں ہو سکتا، مشرق و مغرب کا امام کیسے ہو سکتا؟ اور بنا کون رہے؟ حضرت امام حسن بنا رہے ہیں، تو پھر یہ خود یہ تو مخلص امام حسن سے بھی نہ ہوئے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معیار پر تو کوئی پورا اترتا ہے، لیکن یہ ان کے معیار پر پورا نہیں اترتا۔